ذات اقدس کے پاس اس کے بندوں میں جو اس نے عہدے درجے تقسیم فرمائے ان میں سب سے اونچا درجہ نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا درجہ نبوت ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے نبیوں میں بھی درجات رکھے، رسولوں میں بھی درجات رکھے، لیکن نبوت و رسالت سے بڑا درجہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر درجے والے سے اوپر ایک درجے والا ہے۔ احترام تمام شخصیات کا، حضور کی امت کے اولیاء کا احترام، آپ کی امت کے اغواص و اقطاب ابدال صلح امت کا احترام، لیکن کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا ایمان کے ساتھ وہ صحابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، بالخصوص وہ حضرات حضور کا خون بھی اور صحابی رسول بھی، جناب سیدنا امام حسن، امام حسین، وہ پوری امت کے ولیوں کے سردار، قیامت تک کے اغواص و اقطاب صلحاء کے سردار اور جنتی جوانوں کے بھی سردار۔ یہ درجات ہیں، اور یوں کہہ لیں یہ قدرت کی طرف سے تقسیم کیے گئے عہدے ہیں۔ ہر کسی کو دل سے مانا جائے، لیکن حد کو کراس نہ کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدیں بنائی ان حدوں کو توڑا نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا، کائنات کا کوئی درجہ نہیں جو رب نے مصطفیٰ کو نہ دیا، لیکن ہم رسول پاک علیہ السلام کو خدا نہیں کہہ سکتے، نبی پاک علیہ السلام کو بشیر کہہ سکتے، نذیر کہہ سکتے، سراج منیرہ کہہ سکتے، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ حضور کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں، امام المرسلین کہتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کو ہم امام القبلتین کہتے ہیں، فرشیوں عرشیوں کے سردار کہتے ہیں، مگر حضور کو خدا نہیں کہتے۔ درجات ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ جب ان درجات کا احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر اسلام کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی۔ خیال رکھنا، اکابر اور جو عہدے رب نے دیے ان کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو جا بجا بیان فرمایا کہ سب سے اونچے درجے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء۔ اور ایک اور لطف کی بات یہ نہیں کہ وہ دنیا میں آئے تو نبی ہیں، اس سے پہلے نہیں، وہ ازل میں بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ابھی یہ زمین آباد نہیں ہوئی تھی، یہاں کوئی قبیلے، کوئی خاندان، کوئی گھر، کوئی بازار، مکان، دکان کچھ بھی نہیں تھا، نبی اس وقت بھی نبی تھا۔
یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، پہچان ہے ہماری۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کے درجے بلند فرمائے۔ اور اللہ ابھی جو مقام آپ نے سنا، حق تعالیٰ نے اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ انوار کا بھی برستا ہے، یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے جناب ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ وہ کیا دلیل؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، میرا رب سورج مشرق سے لاتا ہے۔ اور آپ نے چھوٹی عمر میں جب ستاروں کو دیکھا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کبھی سورج آ رہا ہے کبھی چاند آ رہا ہے، کبھی وہ آیا تو یہ ہے، یہ آیا تو وہ ہے، وہ آیا تو اس کا آتا پتا کوئی نہیں۔ کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کسی استاد سے پڑھے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو چھپ جانے والے ہیں وہ ابراہیم کا خدا نہیں ہوتا۔ کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ رب نے عطا فرمایا، اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ فرمایا یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ نرفع درجات من نشاء، جن کے ہم چاہیں درجے بلند فرماتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا علم والا۔ ووہبنا لہ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیے، ویعقوب اور یعقوب دیے۔ کلن ہدینا، سب کو ہدایت ہم نے عطا فرمائی۔ وہ کسی سے پڑھے نہیں، کسی کے سامنے زانوے تلفظ نہیں دیکھتے کیے۔ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے جناب نوح کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے کس کس کو ہدایت عطا فرمائی؟ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ یہ درجے وہ ہیں جو رب نے عطا فرمائے، یہ درجے وہ ہیں جو رب نے عطا فرمائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ہم نے جس کو ہدایت عطا فرمائی وہ جناب زکریا، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے بڑے پاک ہیں، یہ سارے بڑے پاک جن کی پاکی کی گواہی رب دے رہا۔ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور جناب اسماعیل، حضرت یسع، یونس ولوطا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور یہ بھی پتا چلا نبی وہ ہیں جن کے فضائل رب نے بیان کر دیے، نبی وہ ہیں جن کے درجے رب نے بانٹ دیے، اور نبوت مصطفیٰ پر ختم، نبوت مصطفیٰ پر ختم۔ رسول پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی مشینی نبی نہیں چلے گا۔ جس طرح مشین سے چوزے نکلتے اس طرح اب کوئی نبی تیار نہیں ہوگا۔ یہ نبوت کے فیصلے فرش پر نہیں ہوتے، یہ عرش پر ہوتے۔ سب سے بڑا درجہ نبوت، رسالت، یہ سب سے بڑے ہوتے۔ ایک
اور جگہ سے بھی قرآن کی سیر کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا عقیدہ سمجھو دوستو، نبی سب سے بڑے درجے والے. ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، بلکہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. انعام والے لوگوں میں سب سے پہلے بولے سب سے پہلے انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام والے لوگوں میں سب سے پہلے نبیوں کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا. فرمایا ان کی سنگت بڑی بے مثال سنگت ہے، ان کا قرب بے مثال قرب ہے. میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا ہر شخصیت کا احترام، لیکن اپنی طرف سے انسان اضافہ کرے تو یہ قانون قدرت کی مخالفت ہوگی، یہ قانون قدرت کی مخالفت ہوگی. انبیاء یہ بات سمجھ میں آئی، انبیاء علیہ السلام کی ٹکر کا بندہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا. انبیاء علیہ السلام جیسا کوئی نہیں بنایا اللہ نے. جو کٹر قسم کے خوارج ہیں، خارجی لوگ جن کو وہابیت بھی کہا جاتا ہے، ان کے آپ بڑوں نے لکھا امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. تیرے منہ میں خواب ساری امت امتی نہیں، ساری امت کے سجدے ایک طرف، مصطفیٰ کا ایک سجدہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا درجہ تو سبحان اللہ بہت بڑا درجہ ہے. ساری امت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ساری امت سونے کے پہاڑ خرچ کرے. فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا دے دو، میرا صحابی چند سیر جو دے دے، تمہارا سونا وہاں نہیں پہنچے گا جہاں صحابی کے جو پہنچے گا. صحابی کا مقام کوئی نہیں پا سکتا، انبیاء علیہ السلام تک کہاں پہنچتا ہے. اور یہ بھی سمجھو خوارج کی بات میں نے آپ کو بتائی کس قدر بھٹکے ہوئے. کہا رب چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے پھر تیرے منہ میں خاک ہے. کروڑوں نہیں، تو کروڑوں کی بات کرتا ہے بدتمیز انسان. دوسرا محمد ممکن نہیں قیامت. کروڑ نہیں، ہزار بھی نہیں، محمد ایک ہی رب نے بنایا ہے. اور جن کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قلم توڑ دیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. شیعوں کا بھی ایک گڑا ہوا عقیدہ، شیعوں کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں ائمہ نبیوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اس کے منہ میں بھی خواب. سیدنا علی المرتضیٰ کے قدموں کو چومنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. حسنین کریمین کے قدموں سے لگنے والی خاک ہمارے لیے خاک شفا. لیکن حدیں کراس مت کرو، حدیں نہ کراس کرو. رب تعالیٰ نے جن کے درجے بلند فرمائے اور جن کے عہدے رب نے تقسیم کیے وہ نبی ہیں. میں نے قرآن پاک کے 3 مقام آپ کے سامنے پڑھے. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء اور صالحین. شیعہ بعض ان کے ذاکرین یہاں تک کہتے ہیں کہ خاتون جنت وہ نبیوں کی ماں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جس شیعہ نے یہ بکواس کی کہ خاتون جنت نبیوں کی ماں ہے، اس نے حضور کی حدیث کا انکار کیا. آج اگر اس طرح کا بھٹکا ہوا آدمی مولا علی کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، وہ کھال اتار دیں درے مار مار کے کہ ہم تو
لڑے. صحیح سبحان اللہ. یہ جو لوگ اپنی طرف سے بنا بنا کے بات کرتے ہیں یہ اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ خاتون جنت کے بیٹے نبی ہیں, مرزا قادیانی کہنے لگا پھر میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبوت کے محل کا آخری پتھر ہوں. فرمایا کسی نے محل بنایا, عمارت بنائی, خوبصورت بنائی, بہت پیارا بنایا اس کا ظاہر, ہر کسی نے گھوم پھر کر دیکھا اور کہا عمارت تو بڑی پیاری ہے, محل بڑا خوبصورت ہے, پتہ نہیں کیوں ایک پتھر کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی. حضور فرماتے ہیں میں آیا نبوت کا محل مکمل ہو چکا, میں بتا چکا حسنین کریمین کو ہم صحابی رسول کہہ سکتے ہیں, خون رسول کہہ سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم کے خاندان کے چشم و چراغ کہہ سکتے ہیں, جنتی جوانوں کے سردار کہہ سکتے ہیں, نبی نہیں کہہ سکتے. ان کا نانا خاتم النبیین ہے, ان کا نانا خاتم النبیین. تعظیم کرو, احترام کرو, لیکن ایک حد میں رہ کے کرو. اگر حد کو کراس کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ایمان تمہارے منہ پر مار دیا جائے. اللہ وحدہ. اور سبحان اللہ, صرف یہ نہیں کہ نبی یہاں پر نبی ہیں, حشر کے دن جب ساری امتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی, مومن بھی آئیں گے اور کافر بھی آئیں گے, اللہ تعالیٰ کافروں کو پتہ کیا فرمائے گا؟ یہ نہیں فرمائے گا تمہارے پاس امام آئے تھے کہ نہیں آئے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات ہی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ الم یاتکم رسل, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسل, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ پتہ چلا یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام دینا, اس کی الوہیت کا پیغام دینا, یہ سب سے پہلے فریضہ نبیوں نے ادا فرمایا ہے, نبیوں کے بعد ان کی امت نے ادا فرمایا ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا پتہ چلا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے پتہ چلا ہے. صدیق و عمر کو ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے, عثمان و علی کو ایمان ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. جس کو جو ملا مصطفیٰ کی نگاہ سے ملا. تو دوستو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے ہمیں. محبت میں انسان کبھی اتنا غلوف نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اور محبت میں جو مرضی ہم کہہ دیں. شریعت مصطفیٰ کے گھر اتری ہے, تیرے گھر میں نہیں. عیسائی کہنے کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, حضرت جناب مریم سے محبت کرتے ہیں, اور بدتمیز اتنے کہنے لگے عیسیٰ بھی خدا ہے, تیرے منہ میں خاک ہے. کہتے ہیں مریم بھی خدا ہے, پھر خاک تیرے منہ میں. مریم اللہ کی بندی, جناب عیسیٰ اللہ کے بندے, اور مصطفیٰ کریم بھی اللہ کے بندے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. وقت نہیں کہ میں اس پر کچھ عرض کروں. یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے بندے کو سیر کرائی, فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی, اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی. اپنے عقائد سمجھے, اور نیٹ پر ہر طرح کے لوگ آج جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ جا رہے ہیں. دوستو عقیدہ مت چھوڑی, عقیدہ سلام, عقیدہ وہی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو دے دیا. عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے سمجھا دیا. ازل میں بات ہوئی تو نبیوں کی بات ہوئی, ازل میں اور حشر میں بھی بات ہوئی تو نبیوں کی بات ہوئی. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ذمہ داری انبیاء کو سونپی ہے, انبیاء کو سونپی ہے. اور ایک شیعہ نے کہا کہ تاریخ میں دو لیڈر آئے, ایک محمد اور ایک حسین. کہتا ہے محمد بلاتا ہے تو آتا کوئی نہیں, حسین کہتا ہے چلے جاؤ تو جاتا کوئی نہیں. لاکھ لعنت ہے.
نبی پاک کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے ساتھ جو موازنہ کرے وہ اپنے باپ کا لے. صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. حضور آگے فرمایا تم جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر یاد رکھو میں حبیب ہوں. کوئی عداوت میں انبیاء علیہ السلام پر زبان نہ کھولے اور اندھی محبت میں بھی ان پر کوئی زبان درازی نہ کرے. مصطفیٰ کریم سے بڑا کوئی انسان اللہ نے تاریخ انسانیت میں پیدا ہی نہیں. اگر انسان کامل اللہ نے کوئی بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کو بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے درجے جمع کر دیے، وہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے. پہلے نبیوں کو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ سارا جمع کر کے مصطفیٰ کو دے دیا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقائد پر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عقائد پر قلم اٹھایا. دوستو عقیدہ سمجھو، عقیدہ جان ہے، باقی ساری بات، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات بعد میں، عقیدہ سب سے پہلے. اللہ جل وعلا کریم عیسائیوں جیسی اندھی محبت سے محفوظ رکھے اور یہودیوں جیسی بغاوت اور بغض سے اللہ تعالیٰ محفوظ